بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے 7 روزہ میگزین الجمعہ 2 جمادی الثانی 1445 ہجری مطابق 15 دسمبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 58، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جنگ موتا جمادی الاولی سن 8 ہجری۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل اس زمانے میں بھی بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ یہ گویا ایک طریقے سے اعلان جنگ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے انتقام لینے کا ارادہ کیا اور 3000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر تیار سپہ سالار ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمانڈر ہوں گے۔ اسلامی لشکر جب دشمن کے علاقے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ ہرقل قیصر روم 1 لاکھ اپنی فوج کے ساتھ آ چکا ہے، نیز دیگر قبیلوں کے 1 لاکھ سے زائد لوگ جمع ہو گئے ہیں، یعنی پورے 2 لاکھ کا عظیم لشکر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ اتنے بڑے لشکر سے ہوگا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع دی جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہم لوگ تو شہادت کی تمنا لے کر آئے ہیں، پھر دیر کس بات کی؟ ہم تعداد اور کثرت دیکھ کر نہیں لڑتے بلکہ دین و ایمان کے بلبوتے پر لڑتے ہیں، اس لیے آگے بڑھو۔ کہاں 3000 اور کہاں 2 لاکھ، مگر مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور کیا خوب مقابلہ کیا۔ تینوں کمانڈر یک کے بعد دیگر شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا کمانڈر بنا لیا۔ حضرت خالد نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس دن ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ وہ بڑی چالاکی اور سمجھداری سے اسلامی لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے لاتے رہے، اس لیے کہ اتنے بڑے لشکر سے اپنے آپ کو بچا لینا بھی کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اسلامی لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا رہا۔ دشمن کے لشکر کو مسلمانوں کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کی جس بہادری کا نظارہ دیکھا تھا اس سے وہ مرعوب ہو گئے تھے، اس لیے پیچھا نہ کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اسی طرح مسلمانوں کا لشکر سلامتی کے ساتھ محفوظ مقام پر آ گیا، پھر وہاں سے واپس مدینے آ گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 12 افراد شہید ہوئے۔ رومیوں میں سے کتنے شہید ہوئے، کتنے مارے گئے، اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد ہزاروں سے کم تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب حضرت خالد کے ہاتھ سے ہی 9 تلواریں ٹوٹی تھی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مقتولین اور زخمیوں کی یہ تعداد کیا رہی ہوگی۔ اس جنگ نے پورے عرب اور آس پاس کے علاقوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، اس لیے کہ رومی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے، ان سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بعد اس علاقے کے بہت سے قبیلے مسلمان ہو گئے، گویا دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ روم کے مقابل ایک نئی قوت نے جنم لیا ہے۔ اب تک مسلمانوں کی دھاک صرف عرب کے اندر تھی، مگر اس جنگ نے عرب کے باہر بھی ان کی ہیبت قائم کر دی۔ سلسلہ جاری۔ سلسلہ درس حدیث، قسط نمبر 19، سردی کا موسم، نیکیوں کا موسم بہار۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ باتیں نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف اور سختی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مثلا بیماری یا سردی کے باوجود، اور قدموں کا مسجد کی طرف زیادہ آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ صحیح مسلم 251۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھتا ہے۔ مسند احمد 11716 اور سنن کبریٰ بہقی کی بھی حدیث میں ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں
خصوصاً شدت کی سردیوں میں گھر سے نکلنا کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وضو کرنا، طہارت کے لیے غسل کرنا، پانچوں وقت مسجد آ کر عبادت کرنا بظاہر بڑا مشکل کام ہے، مگر حقیقی مومنوں اور نفس پر قابو رکھنے والوں کے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں بلکہ لذت کا سامان ہے۔ دراصل ان سب میں انسان کے نفس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کا نفس جس چیز کو مشقت والا ہونے کا احساس دلاتا ہے تو وہ چیز آسان ہونے کے باوجود کافی مشقت والی لگنے لگتی ہے، جبکہ کسی شیطانی کام میں اگرچہ وہ بھاری سے بھاری کیوں نہ ہو، اگر پھر بھی اس کا نفس اس کے ہلکے پن کا احساس دلاتا ہے تو وہ ہلکا لگنے لگتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان کو شدید ٹھنڈ میں بھی کسی بھاری کام کا معاوضہ بڑھا کر دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں چند زیادہ روپیوں کی وجہ سے کوئی مشقت محسوس نہیں کرتا، جبکہ وہیں اس موسم میں عبادت اس پر بھاری گزرتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے مومنانہ کردار میں کمی اور نفس کا غلبہ۔ یاد رہے کہ ٹھنڈ میں اللہ کی عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ٹھنڈ میں نفس مار کر، گرم بستر، میٹھی نیند کو چھوڑ کر محض اللہ کے لیے وضو کی تکلیف برداشت کرنے سے نہ صرف گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سرد موسم میں ذاتی سارے کام کرتے ہیں، مادی مفاد سے جڑے مشقت سے پر کام انجام دینے میں کوئی گریز نہیں کرتے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں مختلف قسم کے کھیلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، بس عبادت و بندگی ان پر بھاری گزرتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام دنوں کے بہت سارے نمازی بھی اس موسم میں سست پڑ جاتے ہیں اور نمازوں سے غفلت برتنے لگتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عارضی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مستقبل کی زندگی کے لیے ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا سچا پکا بندہ بنائے، آمین۔ تعلیم و تربیت، خوش رہنے کے اسلامی اصول، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم میں سے ہر شخص خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں رنج و غم، درد و الم کے کانٹے نہ ہوں بلکہ ہر طرف خوشی ہی خوشی، سکون ہی سکون ہو۔ ایسی زندگی پانے کے لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جن کی طرف اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ خوش رہنے کے لیے اسلام نے بنیادی طور پر 4 باتیں بتائی ہیں، جن میں سے 2 منفی یعنی نگیٹو اور 2 مثبت یعنی پازیٹیو ہیں، یعنی اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں 2 باتوں سے بچنا ہوگا اور 2 باتوں کو اپنانا ہوگا۔ جن 2 باتوں سے بچنا ہے وہ ہے نمبر 1 بغض و کینہ، یعنی ہم کسی کے لیے بھی اپنے دل میں دشمنی اور کینے کا جذبہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ وہ اخلاقی مرض ہے جس نے آج ہم سے ہماری خوشیاں چھین رکھی ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمیں جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر یا اس کا تذکرہ سن کر ہی ہماری خوشیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں؟ اس لیے ہمیشہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے اور بغض و کینے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 حسد، دوسرے کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش بالکل نہ رکھیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، خواہ ہمیں ملے یا نہ ملے۔ یہ انتہائی گھٹیا عادت اور بدترین اخلاقی بیماری ہے۔ جو انسان حسد کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے در حقیقت اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا۔ ذرا سوچئے کہ جو ہر وقت دوسرے کے سکھ سے دکھی رہتا ہو بھلا وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی طرح جن 2 باتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے وہ ان میں سے ایک ہے صبر۔ حالات چاہے جیسے ہوں ان پر صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے رب کو گلے شکوے والی زندگی بالکل پسند نہیں، اس لیے حالات اگر موافق نہ ہو تب بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنی تقدیر اور قسمت پر راضی رہنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ہمیں سکون حاصل ہوگا اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ نمبر 2 شکر، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کیا جائے۔ جسے اس کی توفیق مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے شکر کی عادت ڈالیں، ناشکری سے بچیں۔ ان 4 باتوں پر اگر ہم نے درست طریقے سے عمل کر لیا تو خدا کی ذات سے امید ہی نہیں یقین ہے کہ ہمیں خوشیوں بھری زندگی نصیب ہو جائے گی اور بے سکونی، بے اطمینانی کی کیفیت سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ مسائل تہجد کی نماز، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 8 اور بعض حضرات کے مطابق 12 رکعتیں ہیں۔
حسب موقع اور ہمت 2 سے 8 تک جتنی رکعتیں پڑھی جا سکیں پڑھ لی جائیں۔ نماز تہجد میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ملائی جا سکتی ہے، کسی خاص صورت کا التزام یا اسے لازم سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں لازم کرنا چاہیے۔ رات میں سونے کے بعد رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ بہتر وقت آدھی رات یا رات کا آخری وقت ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے بعد وتر کی نماز کو تو روک سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یعنی 8 تہجد کی رکعت اور 3 وتر کی کل 12 رکعت ہو جائیں گی۔ لیکن اگر رات میں اٹھنے کا یقین نہ ہو تو وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ تہجد کی نماز سے بڑی آج کل غفلت ہو رہی ہے، جبکہ شروع دور میں تمام مسلمان اس کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ سے تعلق اور محبت کے پیدا ہونے میں اس نماز کا یعنی تہجد کی نماز کا بڑا خاص کردار اور اہم رول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔